السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ میرے دینی اور اسلامی ساتھیوں، ناظرین کرام، آج کا موضوع ہے میت کی طرف سے قربانی کرنے کا حکم، اور اس سلسلے میں سعودی عرب کے بہت بڑے فقیہ اور بڑے عالم شیخ صالح العثیمین رحمہ اللہ کا قول بھائیوں کے سامنے رکھوں گا۔ میت کی طرف سے قربانی دینے کے تعلق سے شیخ صالح العثیمین رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ یہ قربانی اصل میں زندوں کے حق میں مشروع ہے۔ قربانی زندہ آدمی کی طرف سے دیا جاتا ہے، جیسا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کا عمل رہا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اپنے طرف سے اور اپنے گھر والوں کی طرف سے قربانی کیا کرتے تھے۔ شیخ صالح العثیمین رحمہ اللہ بتاتے ہیں، جیسا کہ آج بعض عامت الناس کے اندر یہ بات مشہور ہے، بلکہ عملاً لوگ کرتے بھی ہیں کہ ایک قربانی یا میت کی طرف سے قربانی کو خاص کر دیتے ہیں اور اس کے نام سے قربانی کیا جاتا ہے۔ آپ رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ فلا اصل لہ، اس کی کوئی اصل نہیں ہے، کوئی حقیقت نہیں ہے، کوئی پرمان نہیں ہے۔ اور مزید میت اور مرنے والوں کی طرف سے قربانی دینے کے بارے میں تفصیل سے بیان کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میت کی طرف سے قربانی دینے کے بارے میں 3 قسم ہے۔ پہلی قسم یہ ہے کہ زندوں کی طرف سے قربانی دیا جاتا ہے، اور یہ کہا جاتا ہے کہ یہ قربانی زید اور اس کے گھر والوں کی طرف سے ہے، یعنی اس کے کہتے ہیں ان یضحی الرجل عنہ وعن اہل بیتہ، آدمی اپنے طرف سے اور اپنے گھر والوں کی طرف سے کرتا ہے، اور ان کی نیت زندہ اور میت دونوں کی ہوتی ہے، چونکہ اہل بیت میں گھر والوں میں زندہ افراد اور میت دونوں شامل ہو جاتے ہیں، اور اگر اس طرح ہے تو کہتے ہیں کہ میت کو ثواب ملتا ہے۔ تو اس کا اصل ہے، اس کا ثبوت بھی ملتا ہے، چونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے طرف سے اور اپنے گھر والوں کی طرف سے قربانی کیا کرتے تھے، اور اہل بیت میں وہ لوگ بھی شامل ہو جاتے جو گزر چکے ہیں، یعنی میت وغیرہ۔ نمبر 2 کہتے ہیں شیخ صالح العثیمین رحمہ اللہ کہ اگر میت کی طرف سے وصیت کی گئی ہو کہ میرے طرف سے قربانی کرنا یا ہر سال کرتے رہنا، تو میرے بھائیوں اگر اس طرح کی وصیت کی گئی ہے، مرنے والا مرنے سے پہلے وصیت کر کے جا چکا ہے، تو ضروری ہے کہ اس وصیت کو
عملی جامہ پہنایا جائے اور عمل میں لایا جائے، اس وصیت کو نافذ کیا جائے، چونکہ رب کا فرمان ہے، حکم ہے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 181 ہے، فَمَن بَدَّلَهُ بَعْدَ مَا سَمِعَهُ فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، کہ جو لوگ سننے کے بعد، یعنی وصیت کو سننے کے بعد تبدیل کر دیا، وصیت کو نافذ کرنے سے رک گیا یا اس میں تبدیلی لایا، تو کہتے فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ، تو اس کا گناہ بدلنے والوں پر ہے، وصیت کی تنفیذ نہ کرنے والوں پر ہے، اور اللہ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ تو میرے بھائیو، اگر میت کی طرف سے وصیت کی جا چکی ہے تو شیخ صالح عثیمین رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اس صورت میں وصیت پر عمل کرتے ہوئے میت کی طرف سے قربانی کیا جائے گا، چونکہ وصیت پر عمل کرنا ضروری ہے اور رب کا حکم ہے، آدیش ہے۔ تیسری صورت میت کی طرف سے قربانی دینے کی وہ یہ ہے، کہتے ہیں کہ اگر مستقل میت کی طرف سے یا میت کے نام سے قربانی دیا جائے تو کہتے ہیں یہ جائز ہے، اور فقہائے حنابلہ کے یہاں اس کی نص ہے، اور کہتے ہیں قیاس کرتے ہوئے فقہائے حنابلہ، حنبلیوں کے ہاں، حنبلی فقیہ کے ہاں، کہ جس طرح میت کی طرف سے صدقہ کیا جاتا ہے اور ثواب میت کو پہنچتا ہے، ایسی ہی اگر میت کی طرف سے مستقل قربانی کیا جائے تو میت کو ثواب پہنچے گا۔ لیکن شیخ صالح عثیمین رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ میت کی طرف سے یا اس کے نام سے قربانی خاص کیا جانا یا مستقل اس کے طرف سے قربانی کرنا، اس تعلق سے سنت سے کوئی دلیل اور اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے، اس لیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی بھی میت کی طرف سے خاص طور پر قربانی نہیں کیا ہے۔ نہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف سے قربانی کیا، نہ ہی اپنے عزیز و اقارب میں کسی اور کی طرف سے، اور اسی طرح نہیں اپنی اولاد کی طرف سے جو آپ کی زندگی میں فوت کر گئے، وفات پا گئے، جن میں شادی شدہ 3 بچیاں ہیں، 3 لڑکیاں ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، 3 صاحبزادیاں ہیں اور 3 چھوٹے لڑکے ہیں، نہ ہی اپنی بیوی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کیا، جبکہ بیویوں میں سب سے محبوب بیوی خدیجہ شمار کی جاتی تھی رضی اللہ عنہا۔ تو دیکھ لیا، اور اسی طریقے سے میرے بھائیوں، نہ ہی تعامل صحابہ سے اس کی کوئی دلیل ملتی ہے، نہ تو صحابہ کرام میں سے کسی نے مستقل خاص کر میت کی طرف سے، مرنے والوں کی طرف سے کسی صحابہ نے قربانی کیا ہو یا قربانی ان کی طرف سے دی ہو، اس طرح کا کوئی ثبوت، کوئی دلیل نہیں ملتی ہے، کوئی نظر نہیں ہے۔ تو یہ چند باتیں شیخ صالح عثیمین رحمہ اللہ کے فرمان کی روشنی میں میت کی طرف سے قربانی دینے کے احکام بھائیوں کے سامنے پیش کیے گئے ہیں۔ امید ہے کہ ساری باتیں مفید ثابت ہوں گی
خلاصہ یہ کہ افضل اور بہتر یہی ہے کہ اگر انسان قربانی دیتا ہے اپنے طرف سے اور اپنے گھر والوں کی طرف تو اس میں سب شامل ہو جاتے ہیں، اور یہی عمل نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کا رہا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم تمام مسلمان بھائیوں کو کہی گئی جو باتیں ہیں ان پر عمل کرنے کی، باتوں کو سمجھنے کی اور عملی جامہ پہنانے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔